بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہماری عدلیہ جس بحران سے گزر رہی ہے، شاید وہ پاکستان کی 74 سالہ زندگی میں اتنا انٹینس اور اتنا مشکل وقت ان کے اوپر نہ آیا ہو۔ 6 ججز نے لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں یہ صورتحال درپیش ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے اور ہم اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں۔ اس کے اوپر حکومت نے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے مل کے کچھ اقدامات لیے جو نلیفائی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس میں انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا، اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ شاید فل کورٹ ہوگا، یعنی پوری سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں گے اور عید کے بعد غالباً اپریل کے آخری ہفتے میں اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں گی اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ لیکن اب اس وقت جو نون لیگ کا بیانیہ ہے، اس کو پش کرنے کے لیے کچھ صحافی حضرات کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اس کے اوپر کام کریں، جس میں مجھے ایک چینل 24 پہ ایک دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک سلیم بخاری صاحب ہیں، ان کا تجزیہ، ان کے ساتھ ایک خاتون اینکر تھی، اور وہ بڑی مضحکہ خیز گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی، اور جس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ عوام اس کو بائے کر لے گی اور یہ بیانیہ بن جائے گا۔ جو لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا بھی یہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو خطوط تھریٹننگ آ رہے ہیں کورٹس میں، یہ دیکھیں یہ کون لکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تو وہ ان کی فہم و فراست میں، ان کے صحافتی تجربے کے اندر، ان کی سمجھ کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، اور ساتھ ان کی اینکر بھی ان کو بڑی سپورٹیو ہیں، کیونکہ وہ ان سے بھی زیادہ لائق قابل نظر آ رہی ہیں اور زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، اور ان کے پاس بھی شاید انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت تجربہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں کہ جس کو عدالتوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو لگتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ وہی کرا رہے ہیں، اور یہ تو بڑا غلط کام ہے اور یہ فتنہ ہے، تو اس کو فوری طور پہ کرب کیا جائے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سو موٹو نوٹس ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ زد میں آئے گی کہ جن کے ٹینیور میں یہ ہوا، یا اسٹیبلشمنٹ آئے گی، یا حساس ادارے انٹیلیجنس ایجنسیاں آئیں گی۔ اس میں پی ٹی آئی کو تو شاید بینیفٹ ہی ملنا ہے، شاید ریلیف ہی ملنی ہے۔ تو کیا وہ اتنے پاگل اور اتنے دیوانے ہیں کہ وہ اس طریقے سے خط لکھنا شروع کر دیں گے، اور اس وقت میں وہ یہ کام کریں گے جب وہ 9 مئی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ 9 مئی کو انہوں نے ایک بے وقوفی کی، موب مشتعل ہو گیا اور اس نے ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچا دیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج پی ٹی آئی کو تحت کر دیا گیا ہے۔ ان کی تمام فرسٹ لیول آف لیڈرشپ، سیکنڈ لیول آف لیڈرشپ، تھرڈ لیول آف لیڈرشپ یا تو پریس کانفرنسز کر چکی ہے، یا جیلوں میں جا چکی ہے، یا مفروری کاٹ رہی ہے، یا مقدمات کو فیس کر رہی ہے۔ تو اس موقع پہ وہ ایسا کام کریں گے کہ جو شاید ان کے کفن دفن کا بھی بندوبست نہ ہو سکے، کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو، سٹنگ چیف منسٹر پنجاب کو اور ہائی کورٹ کے ججوں کو وہ خط لکھ دیں گے اور ان میں وہ ایک پاؤڈر ڈال دیں گے اور وہ بھیج دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بے وقوف ہیں یا اتنے نادان ہیں، یا ان کی عقل اس وقت گھاس چرنے چلی گئی ہے، اور خاص کر اس وقت جب اس وقت ان کی جو لیڈرشپ باہر ایکٹیو ہے، اس کے اندر 5 7 8 بڑے سینئر سپریم کورٹ کے لائرز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ان کے ایم این ایز الیکٹ ہو گئے ہیں، یا سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں، یا ان کی ٹاپ ہائرارکی کے اندر اس وقت ہیں، یا ایڈوائزری کمیٹی کے اندر ہیں جو ان کو رائے اور گائیڈ لائنز دے رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال۔ دوسری چیز، پی ٹی آئی کب عدالتوں سے ڈری ہے؟ تمام مقدمات خان صاحب نے فیس کیے ہیں، اسپیڈی ٹرائلز ہوئے ہیں، رات کو ہوئے ہیں، ان کیمرہ ہوئے ہیں، بغیر گواہوں کو سنے ہوئے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی وہ فیصلے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول پہ ہوئے، اس کے بعد جو ہی وہ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں، ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو وہ سیٹ اسائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں باقی بھی فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو جائیں گے، بیکاز ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو کنوکٹ کیا جا سکے۔
تو یہ بھی آپ کا مفروضہ غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ نے جو منترا پیش کیا ہے یا جو آپ نے تعویلیں پیش کی ہیں اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو نون لیگ نے یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی کہ جی اب کیوں یہ ججز اب کیوں بولے ہیں, آج سے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں بولے, آج سے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں بولے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ 3 مہینے پہلے بولے ہیں. انہوں نے 43 دن پہلے ان ججوں نے خط لکھا ہے اپنے چیف جسٹس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں کہ جناب آپ کے دور میں یہ ہو رہا ہے, یہ کام نہیں ہو رہا, یہ گریوینسز ہیں, اس مسئلے کا حل کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے اپنا لیول ریز کر دیا. اب اس کے اوپر جناب سلیم بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کورٹ میں کہا اٹارنی جنرل کو کہ پڑھو تم پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پاورز کیا ہائی کورٹ کی. تو انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ کی تو سو موٹو کی بھی پاورز ہیں, وہ عدالتیں خود بھی ان لوگوں کو طلب کر سکتی تھیں. آپ مجھے تھوڑی دیر کو بتائیں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کرتا تو وہ آ جاتے, ڈی جی سی کو طلب کرتا تو وہ آ جاتے, پرائم منسٹر کو طلب کرتا تو وہ آ جاتے, وہ فوری طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے اس ایکٹیویٹی کے خلاف سٹے لے لیتے اور معاملہ وہیں رک جانا تھا. تو ان 6 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لیٹس گو ٹو دا ٹاپ مین, اس کے پاس ہی جاؤ تاکہ وہی کوئی اس کا حل کرے اور اس معاملے کو ایسی اینگل اور ڈائمنشن دو کہ اس پہ مٹی نہ ڈالی جا سکے, حش نہ ہو. پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے, وہ ڈر گئے, وہ شرما گئے, وہ سہم گئے. جناب والا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں. وہ کوئی میجسٹریٹ نہیں رہے درجہ اول کے کہ وہ جناب ایک طرف کہیں سے دبکہ آیا یا سوشل میڈیا کا پریشر آیا تو وہ ڈر گئے اور سہم گئے. انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے ٹی او آرز بنا کے بھیجیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اور کس ڈائریکشن میں یہ انویسٹیگیشن جانی ہے, اس کا حاصل وصول کیا ہونا ہے. جب ٹی او آرز ان کے سامنے آئے تو اس کے بعد انہوں نے جو خط لکھا ہے, آپ اس خط کا بھی تو بخاری صاحب ذکر کریں نا. آپ تو اتنے آنیسٹ اور اتنے فیئر اور اتنے ایماندار ہیں کہ آپ انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ اس خط میں تصدق حسین جیلانی صاحب نے کیا لکھا ہے. جناب والا اس خط کو پڑھ لیجئے. انہوں نے اس خط میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو ٹی او آرز گورنمنٹ نے بنائے ہیں ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے ان ایلیگیشن سے جو ان 6 ججوں نے لگائی ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جس آرٹیکل کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں آپ کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا, اور یہ ریکویسٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو گئی ہوئی ہے تو اور جس کے ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, تو یہ ان کا ہی پریروگیٹو ہے کہ وہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب حکومت کی اور نون لیگ کی بالخصوص ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں کہ فل کورٹ بننے جا رہی ہے. جب فل کورٹ بنے گا, سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھیں گے, تو تب یہ معاملہ پایا تکمیل کو پہنچے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. دوسری چیز آپ نے جو کوشش اور کاوش کی کہ جہاں آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی شان میں قصیدے پڑھ دیے کہ انہوں نے کیٹاگوریکلی فرما دیا, انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ اس کو میرا آرڈر سمجھا جائے, میں بالکل ٹالرنس نہیں برداشت کروں گا جوڈیشری میں انٹرفیرنس کی. سر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے, اب لگ پتہ جائے گا. یعنی پچھلی ہیئرنگ میں تو وہ ٹوٹل 1 گھنٹے میں یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ بتایا جائے کہ کتنا احسن قدم تھا ان کا گورنمنٹ کو ملاقات کرنا, کتنا احسن قدم تھا کہ جس میں گورنمنٹ نے وہ کمیشن بنایا اور کس طریقے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اس کو ڈسٹرائے اور ڈسمنٹل کر دیا. اور آپ اس دوران ایک اور کام دیکھتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے بھی بہت وفاداری سے حکومت کی جو سیلری ہے اس سے وفا کی. انہوں نے بھی کہا کہ جناب والا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک شخص نے آپ کے اوپر الزامات لگائے تھے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں آپ میری بات مت کریں, آپ میرا ذکر نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جناب والا یہ بات میں نے کرنی ہے. جناب کہیں تو کسی بڑے سے بڑے ٹاپ ناچ لائر کی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ کی بات کنٹراڈکٹ کرے اوپن کورٹ میں. آپ اس کو سنب کر دیتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. تو کہاں یہ ہوا کہ آپ اس ینگ چیف اٹارنی جنرل سے جو سرکاری ملازم ہے, جو آج ہے کل نہیں ہے,
کل ایک عام لائر کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ اس کے لیے رک گئے اور آپ تھم گئے اور آپ سہم گئے اور آپ نے اس کی پوری تقریر سنی جو اس نے آپ کی شان میں فرمائی کہ جب آپ تھے تو اس وقت کی حکومت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اوپن کورٹ کے اندر پالیٹکس ہو رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کو کنڈیم کر رہا ہے کہ جناب آپ پہ جب الزامات آئے تھے تو ایگزیکٹو نے کچھ نہیں کیا تھا، آج ججوں پہ الزامات آئے ہیں تو ایگزیکٹو اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹو کہاں اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا آنے والے دنوں کے اندر. دوسری چیز، جس بیانیے کو سلیم بخاری صاحب پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ فتنہ جو ہے یہ کہاں سے اٹھا ہے، وہ پی ٹی آئی کو الائن کر رہے ہیں، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ پیش خیمہ ہے. یہ شروع میں 4 وارننگز ہیں، یہ شروع میں ہلکے ہلکے شعلے دکھائے جا رہے ہیں. شاید الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ یہ جتنے لیٹرز لکھے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کو، چیف جسٹسز کو، ججز کو، تھریٹننگ لیٹرز ہیں، ان ساروں کا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی پہ ڈالا جائے گا. اور یہ جو ججز کا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گا اور یہ معاملہ آگے آ جائے گا اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا اور نئے 10 20 50 100 مقدمے پی ٹی آئی کے اوپر بن جائیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں. چینل 24 کا جو سلیم بخاری صاحب کا انٹرویو ہے وہ ایک اینکر کے ساتھ کر رہے ہیں پروگرام، اور اس میں اپنی رائے ضرور دیں آپ کیا سمجھتے ہیں. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ میں نے آلریڈی کامنٹس دیکھے ہیں لوگوں کے نیچے، تو وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سخت زبان نہیں استعمال کریں گے کسی کے لیے بھی. آپ اپنی رائے مہذب الفاظ کے اندر دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ظاہر ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں کچھ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں گے، کچھ جوڈیشری کے لوگ ہوں گے، اور عام فہم چیزوں میں بھی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں ان معاملات کو. تو آپ اس پہ ضرور رائے اور کمنٹ دیجیے گا. دوسری ایک چیز جو پی ٹی آئی نے ایک رونا دھونا نیا ڈال دیا ہے کہ جی ظلم ہو گیا، نیائے ہو گیا کہ جناب والٹن ایئرپورٹ جو ہے وہ 350 ارب کا تھا اور وہ 50 ارب میں بک گیا. بات یہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ جی کتا کان لے گیا تو ہم کتے کے پیچھے بھاگ پڑے. ہم پہلے اپنے کان کو تو دیکھ لیں کہ وہ وہاں پہ ہے یا اتار کے لے گیا ہے کتا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے بھی میری درخواست ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو پورے طریقے سے نہیں مل سکا، اس میں ناانصافی ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے ہرزہ سرائی کریں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، پرامن احتجاج کریں، وہ سب آپ کا حق ہے. لیکن پلیز کوئی بھی خبر یا کوئی بھی پوائنٹ پش کرنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی صداقت دیکھ لیا کریں. والٹن ایئرپورٹ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، موجود ہے. والٹن ایئرپورٹ کے لیے پی ٹی آئی کے دور میں ہی ایک ادارہ بنا دیا گیا، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جس کے تحت والٹن ایئرپورٹ کو لیز پہ ان کو دے دیا گیا 99 سال کی، اور انہوں نے اس کو کمرشلی ڈیولپ کرنا ہے اور ایک ڈسٹرکٹ بنانا ہے اور اس کے لیے لوکل اور فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے. اچھا، ایز لک وڈ ہیو اٹ وہ بہت اچھا اور فعال ادارہ بن گیا ہے، بڑی مضبوط فاؤنڈیشنز کے اوپر انہوں نے اچھے پروفیشنلز ہائر کیے ہیں اور وہ ایک اچھی سمت اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے. بلکہ ایک اور پالیسی بن گئی تھی کہ جو ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں بھی چلتی رہی کہ جو بھی گورنمنٹ لینڈ ہوگی جو گورنمنٹ کے استعمال میں نہیں ہوگی وہ دوسرے شہروں میں بھی، یعنی پورے پنجاب میں بھی، وہ بھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ CBD کو ٹرانسفر کر دی جائے گی اور وہ اس پہ پروجیکٹس کر کے ریونیو جنریشن کریں گے. یعنی CBD کی ریونیو جنریشن کا یہ عالم ہے کہ اس وقت لاہور میں جو 1-2 انڈر پاسز بنے ہیں کینٹ میں اور وہ CBD نے فائنینس کی ہیں. یعنی LDA کے پاس پیسے نہیں تھے، CBD کے پاس تھے، تو انہوں نے کی ہیں. اور آنے والے دنوں میں گورنمنٹ اور بھی پروجیکٹس میں ان سے انویسٹمنٹ کرا سکتی ہے، اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہے. تو دوسری یہ چیز ہے کہ کس نے یہ ایسا ایک حساب لگا دیا کہ یہ 350 ارب کا ہے. نہ کہیں کوئی حساب ہوا ہے، نہ کتاب ہوا ہے، صرف ایک وہ کاغذ کا لیٹر ہے، ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفسر ہیں، ان کے دستخط ہیں، یہ غالباً کس کے ہیں، سوری ایم فارگیٹنگ. اور وہ لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب 350 ارب تھے، وہ کھا گئی، حکومت کھا گئی. جناب والا یہ بزدار صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ مارز وجود میں آیا تھا فار اے چینج. یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھی بنیادوں پہ چل رہا ہے. CBD کیا کرتی ہے کہ 2-3-4 پلاٹ اچھے کارو کر کے ڈیزائن کر کے انہوں نے ماسٹر پلاننگ ساری کر لی ہے. پورے جتنے ایکڑ زمین اویلیبل ہے جو ادھر سے شروع ہوتی ہے گلبرگ سائڈ سے اور پیچھے جا کے پیکیجز فیکٹری کے سامنے تک جا کے لنک ہو جاتی ہے،
وہ انہوں نے ڈیزائن کر لیے ہیں، وہ ان کی اوپن آکشن کرتے ہیں، اور ایک پلاٹ ان کا 2 4 5 5 7 ارب کا بک رہا ہے، اور اس کے اوپر 50 ارب کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں، جن سے بہت زیادہ ریونیو جنریشن، ٹیکس جنریشن، لیبر کو کام ملے گا، ہماری تمام جو ہے لوکل کنسٹرکشن انڈسٹری وہ موبلائز ہوگی اور وہ چلے گی. تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز اور ورکرز ہیں ان سے بھی، اور جو باقی عوام الناس بھی ہے، کہ کوئی بھی خبر جب آپ کو ملتی ہے اس کو تھوڑا سا انالائز کیا کریں، تھوڑا سا پروسیس کیا کریں. آپ کے ذہن بہت روشن ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آپ سب نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. تعلیم نہ بھی ہو تو انسان پھر بھی اگر اپنے دماغ میں کوئی سوچ ڈالے اور اس کو پروسیس کرے تو اس کا کوئی اچھا رزلٹ، نتیجہ نکال سکتا ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایسے ہی نہ چیزوں کو پش کرنا شروع کر دیا کریں، اور یہ کر کے معاشرے میں، ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت نہ کریٹ کریں. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ ایک اور اینکر تھیں، وہ بھی نون لیگ کا بیانیہ پش کر رہی تھیں، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ اس طریقے سے پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ایک وہ منترا بنایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے، یا کیا کوئی اس طرح کی وہ لاجک دینے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا لباب یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی سب جھوٹ بولتی ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے، اور نون لیگ والے سہم جاتے ہیں. اور نون لیگ والے جو سچ پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو حق پہ ہوتی ہے، وہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتی. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس حق اور سچ میں جان نہ ہو، جس حق اور سچ میں طاقت نہ ہو، جس حق اور سچ میں وزن نہ ہو، جس حق اور سچ میں دلیل نہ ہو، وہ حق اور سچ نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ بہتان ہوتا ہے، وہ غلط بات ہوتی ہے. تو پلیز یہ جتنے اینکرز ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ آپ کو ٹھیک ہے سیلری ملتی ہے کسی خاص جگہ سے، کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن کوئی بھی جب آپ کو ایجنڈا ملتا ہے تو آپ کم از کم دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا چیز پش کر رہے ہیں. آپ ٹوٹل اللاجیکل بات کر رہے ہیں. مطلب پہلے نون لیگ نے یہ بیانیہ دینے کی کوشش کیجیے کہ یہ ججز آج کیوں بات کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے کیوں نہیں کی. بھائی کبھی تو کسی نے کو بات کرنی ہی ہے نا. اور آپ دیکھیں وہ بیسٹ پلیٹ فارم پہ، بیسٹ فورم پہ بات چلی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، اس کا رزلٹ نکل آئے گا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور قیمتی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ آپ کی رائے ہے. میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز ایک میرے ساتھ وعدہ کریں. آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں، جو ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو ویسے بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں اکثر اوقات شاباش دیتے رہتے ہیں، آپ تنقید کریں، آپ مجھے کچھ سخت سست کہہ لیں، لیکن آپ کسی کے لیے کبھی بھی کوئی سخت زبان نہیں استعمال کریں گے. ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اس کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے، اور ان مشکلوں اور مصائب کے باوجود ہم نے ان حالات میں خوش رہنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ تعالی فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.